اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ نشانی نمبر 72، جھوٹ کی کثرت۔ جھوٹ ایک نہایت بری عادت ہے۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ ہی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں میں جھوٹ پھیل جائے گا۔ ایک شخص اپنی گفتگو میں جھوٹ سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا اور نہ وہ خبریں دوسروں تک منتقل کرنے میں یعنی پہنچانے میں کسی قسم کی تحقیق یعنی جانچ پڑتال کرے گا۔ یہ سب کچھ جھوٹ کی کثرت اور لوگوں پر اس کے بہت برے اثراتوں کے باوجود ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ ایسے دجال اور کذاب ظاہر ہوں گے جو تم سے ایسی حدیث بیان کریں گے جنہیں نہ تم نے نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا۔ تم ان سے بچ کر رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کریں یا فتنوں میں مبتلا نہ کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے کچھ جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے، ان سے بچ کر رہنا۔ عہد حاضر میں لوگوں کے جھوٹ سے اجتناب نہ کرنے کی باعث جھوٹی خبریں اور عجیب و غریب قصے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سنی سنائی بات کی تصدیق کرنے اور اسے آگے پہنچانے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اگر کوئی خبر سن کر آگے پہنچائیں تو اس کی پوری جانچ پڑتال کریں تاکہ ہمارا شمار بھی جھوٹوں میں نہ ہو اور ہم گناہ اور خطا میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ آج جو افواہوں کا بازار گرم ہے، خبروں میں تحقیق کا رواج نہیں اور واقعات اور حالات کا بیان کرنے میں کمی بیشی نظر آتی ہے۔ یہ سب اسی جھوٹ کی اقسام ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔